اوکے. سو اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ وائی چلڈرن ود کارڈک ڈیزیزز آر ایٹ رسک فار ڈیٹیریوریشن. سو ایز کمپیئر ٹو اڈلٹس، آپ لوگ بہت سی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اڈلٹ کو بھی ڈیل کیا ہوگا، ابھی پیڈس کو بھی کرے ہوں گے، کچھ ہیں کہ جو اڈلٹ پیڈس دونوں کو کرتے ہیں. تو سم ٹائم اٹس ویری ٹرکی کہ ایک مہینے کا بچہ آ گیا اور ایک 60 سال کے پیشنٹ ہے، تو ہم ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ اور مینٹل ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ ایزی اس پہ جاتے ہیں، رائٹ. تو ہمیں یہ سم ٹائم اپنے آپ کو اویئرنیس دینے میں کہ وچ ہارٹ ریٹ از کرٹیکل اور وچ ہارٹ ریٹ پہ ہم نے پریشان ہونا ہے، یا کس ٹمپریچر پہ پریشان ہونا ہے، یا بلڈ پریشر چھوٹے بچے میں کیا ہوگا، بڑے میں کیا ہوگا، تو وہ مشکل ہوتا ہے. سو جسٹ ٹو ٹیل یو کہ کڈس آر مور ولنریبل کمپیئر ٹو اڈلٹ، آل دو کہ ان میں جو ریزروز ہوتے ہیں باڈی میں وہ زیادہ ہوتے ہیں، بٹ اسٹل ان میں جو دا ٹائم اینڈ ڈیوریشن آف ڈیٹیریوریشن جو ہوتا ہے وہ بہت کوئک ہوتا ہے. سو فرام ٹیکیکارڈیا ٹو ہائپوٹینشن اینڈ ہائپوٹینشن ٹو کارڈیک اریسٹ وہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم بہت دفعہ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وٹ وی سے از کہ بچے ٹائم نہیں دیتے، اینڈ وی آلسو سے کہ دیز پیشنٹ ڈونٹ forgive us، رائٹ. کہ ہم اگر تھوڑا سا مس کر دیں ایک چیز کوئی جو ہمیں الرٹ کرنی چاہیے تھی بٹ ہم نہیں کر پائے، تو اس میں وہ دے آر ایٹ رسک. اور پھر بچوں میں جن بچوں کو کارڈک ڈیزیز ہوتی ہے، اسپیشلی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز، دے آر ایٹ مور ایٹ رسک. اینڈ وائی دے آر مور ایٹ رسک از ہیئر بیکاز ان میں سیورل فزیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، رائٹ. اور وہ فزیولوجک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ان میں جو کارڈیو پلمنری ریزرو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کا جو ہارٹ کے کانٹریکٹنگ مسلز ہیں، ہارٹ کا سائز چھوٹا ہے تو اس میں والیوم چھوٹا ہے. پھر ان کے جو مسلز ہیں کمپیئر ٹو اڈلٹ ہارٹ وہ امیچور ہوتے ہیں. سو ان کا جو اسٹروک والیوم ہوتا ہے، جو دا ابیلٹی آف دا ہارٹ ٹو پمپ دا بلڈ، وہ فکس ہوتا ہے انیشلی، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا کیا ہوتا ہے کہ وین وی اسٹارٹ واکنگ تو آر ہارٹ ریٹ انکریزز، کانٹریکٹیلٹی انکریزز. ہم رننگ شروع کریں گے تو اور زیادہ ہوگا، ہم اور زیادہ ایگزرٹ کریں گے تو اور زیادہ، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہمیں فیل ہوگا کہ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکنے کی وہ فیلنگ آئے گی. سو دیٹ از دا مسل کانٹریکشن. تو ہمارا اسٹروک والیوم بڑھتا ہے ان اڈلٹس. پیڈس میں یہ لمیٹڈ ہوتا ہے بیکاز ان کے مسلز ابھی میچور نہیں ہوئے ہوتے، اسپیشلی ان دا فرسٹ 2 years. سو دیٹ از ون. سیکنڈ از ان کے جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں نا وہ سیٹل ہوتے ہیں. اندر امپورٹنٹ چیز جو وائٹل سائنس میں ہے کہ وین دیر از اے اسٹریس ان دا باڈی تو بچوں کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے بیکاز اسٹروک والیوم فکسڈ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز اسٹروک والیوم فکس ہے تو باڈی کے کچھ انہیرنٹ میکنزمز بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ باڈی سے انٹرنسکلی کیٹیکولامینز ریلیز ہوتے ہیں فرام دا ایڈرینلز، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، انٹینس ویزو کنسٹرکشن کرتے ہیں. جب وہ ویزو کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ہمارے جو بچے کے بلڈ پریشر ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں، وچ گیوز اس فالز ری ایشورنس کہ بچہ ابھی ٹھیک ہے. اڈلٹ میں ایسے نہیں ہوتا. اڈلٹ میں جو ہی کوئی انفیکشن ہو یا ڈیٹیریوریشن ہو، ٹیکی کارڈیا اینڈ بلڈ پریشر دے اسٹارٹ افیکٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. بچوں میں باڈی ٹرائز ٹو کمپنسیٹ اینڈ فائٹ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ریزرو بچوں میں تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں بیکاز آف دا انہیرنٹ ان کی جو باڈی کی کیپیسٹی ہے ڈیزیز کے ساتھ لڑنے کی. بٹ اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بلڈ پریشر ٹھیک ہے بچے کا تو ہمیں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. بٹ وی ان دا آئی سی یو آر ٹرینڈ کہ اگر ٹیکی کارڈیا ہے نا تو اسٹارٹ گیٹنگ وریڈ، ٹھیک ہے. ڈونٹ ویٹ فار دا ہائپوٹینشن. اگر ہائپوٹینشن ہو گئی تو دیٹ مینس کہ ہم اس کو پھر کہتے ہیں ڈی کمپنسیٹڈ شاک. اس لیے شاک کو کبھی بھی ہم بچوں میں بلڈ پریشر پہ ڈیفائن نہیں کرتے. وی سے اٹ کہ اگر ٹیکی کارڈک ہے بچہ وداؤٹ اینی انڈر لائنگ ویزیبل ریزن کہ کوئی پین نہیں ہے، کوئی میجر سرجری نہیں ہوئی، کوئی بلڈ لاس نہیں ہے اور فیور نہیں ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور پھر بھی بچہ ٹیکی کارڈک ہے، پلس کیپلری ریفل از ویری ویری امپورٹنٹ. سو اگر آپ کے پاس آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں کلینکل سینیریوز میں آپ کو لگے کہ ایک بچہ ٹیکی کارڈک ہے، دا فرسٹ تھنگ از گو ٹو دا فیٹ اینڈ جسٹ سی کہ ڈارسیلس پیڈس کیسی ہے. اس کو وہ آپ ٹچ کر لیں، اس کا والیوم اسیس کر لیں. اگر ڈارسیلس پیڈس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیریفرل پرفیوژن جا رہی ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ از کہ ہارٹ ریٹ اور ڈارسیلس پیڈس کے بعد کہ آپ کیپلری ریفل چیک کر لیں آن دا ٹوز، یا پھر ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹوز پہ بھی کر سکتے ہیں. سو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں. اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کا ایمبینٹ ٹمپریچر کتنا ہے. اگر ایک تو 2 مہینے کا بچہ ہے اور وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے تو اس میں کیپلری ریفل پرولونگ ہوگا. بٹ اگر بچے کا ٹمپریچر 37 ہے،
نارمل ہے اور پھر کیپلری ریفل. سو آپ کرتے کیسے ہیں کہ آپ اس کو یو پریس اٹ فار 2 to 3 سیکنڈ اینڈ دین ریلیز. جب ریلیز کرتے ہیں تو وہ جو ری پرفیوژن ہوتی ہے اس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. نارمل از لیس دین 2 سیکنڈز میں وہ ہو جانی چاہیے. اگر 2 سیکنڈ سے پرولونگ ہے 3-4 تو جتنی پرولونگ ہے اتنا ہی زیادہ بچہ کا ڈی کمپنسیٹڈ ہے یا شوق میں ہے. فورتھ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ ان کا وہ دیکھتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں کہ پیریفریز کا ٹمپریچر کیا ہے, اور پھر آپ لائک یو ٹچ دا فیٹ, کاف, پھر تھائے, پھر ایبڈومن, تو آپ یو ول فیل دا ڈفرینس. سو جہاں پہ بچہ آ کے وارم ہو رہا ہے وہ جتنا پیریفریز سے ڈسٹنٹ ہے اتنا ہی بچہ شوق میں ہے. سو فار ایگزامپل اگر تھائی پہ بھی بچہ وارم نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ وہ زیادہ اس کی سیویرٹی آف شوق از مور. سو دیز آر سمپل کلوز جو آپ اگر کلینک میں ہیں, وارڈ میں ہیں, ای آر میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, تو آپ کو یہ سمپل کلوز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ شوق میں ہے یا ایٹ رسک فار ڈیٹیریوریشن ہے. سو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ بچے کے جو سائنز ہوتے ہیں نا وہ سٹل ہوتے ہیں اور وہ دے آر ماسکڈ بائی کمپنسیٹری میکانزمز. اور کمپنسیٹری میکانزم کی ہم نے بات کی کہ وہ بیکاز آف انٹینس ویزو کنسٹرکشن باڈی ٹرائز ٹو کمپنسیٹ. تو جب وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں پھر یہ کمپرومائزز آتے ہیں.